بتائیے گا کیسر احمد شیخ صاحب جو نون لیگ کے رہنما ہیں، انہوں نے ابھی دعویٰ کیا ہے کہ کچھ مذاکرات چل رہے ہیں پس پردہ آپ کے درمیان، حکومت کے درمیان. تصدیق کر سکتی ہیں اس بات کی آپ؟ تھینک یو تھینک یو فار انوائٹنگ می. سیریسلی میں نے کیسر شیخ صاحب کی نہ گفتگو سنی نہ مجھے ان کے اسٹیٹمنٹ کا پتہ ہے. مجھے صرف ایک بات کا پتہ ہے کہ میری پارٹی ایک ہی بات کے لیے مذاکرات کرے گی اور پولیٹیکل فورسز کے ساتھ مذاکرات ہونی چاہیے. تب جب بڑی کلیئر ہمارا سٹانس ہے کہ ایک تو جب گناہ قیدی عمران خان کو جو 31 سال کی راتوں رات سزا دی اور صرف عدت جیسا گھٹیا کیس رہ گیا جو کہ پی ایم ایل این نے خود بنایا ہے کہ اس کیس کو جب اس کی سزا کے اندر یا اس کو جو سسپینڈ کرنے میں یہ لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں، ہر روز ایک نیا تماشا کھڑا کر دیا جاتا ہے. جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے بشرا بی بی کے خلاف جو انہوں نے یہ گھٹیا عدت کا کیس کیا ہے، جس طرح ہمارے کارکنان اور ہمارے لیڈران جو ہیں اس وقت جیلوں کے اندر ہے، اور جس طرح فارم 47 والوں کو مینڈیٹ چرا کے ہمارے سر کے اوپر سوار کیا گیا ہے، جب تک مینڈیٹ کی واپسی نہیں ہوتی ہمارے کارکنان اور ہمارے لیڈر سمیت یہ باہر نہیں آتے، تب تک ہم نے کہا ہے کہ پولیٹیکل لوگوں سے مذاکرات جو ہے ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے. اور جن سے ہم پولیٹیکل مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، چاہے اس میں پی ایم ایل این ہے، پی ڈی ایم ہے، یا اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو اسد کیسر صاحب سے ایکس ہمارے اسپیکر صاحب، پھر اچکزئی صاحب بھی ہیں اس کے اندر شامل ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ایس آئی سی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. ان کے پاس عمر ایوب صاحب ہے، ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ بیٹھیں، وہ کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالیں. میں اس پولیٹیکل ورکر میں بلیو کرتی ہوں کہ مذاکرات ضرور ہونے چاہیے، لیکن اب یہ بات طے کرنا بہت ضروری ہے کہ جنہوں نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، جنہوں نے خواتین کو اس وقت پولیٹیکل پریزر بنایا ہے، جنہوں نے خواتین کے ساتھ، ہمارے کارکنان کے ساتھ اور ہمارے لیڈر خان صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب اس کے وہ چیزیں جب واپس ہوں گی تو پھر کس فریم میں کس جس کو کہتے ہیں کہ کیا اس کے وہ ہوں گے ایس او پیز ہوں گے، اس کے مطابق پھر بات ہوگی. اے پی سی میں جو وزیر اعظم صاحب نے اے پی سی میں جو دعوت دی ہے آپ کو، اس میں کچھ ڈسکس ہوگا؟ یہ ملٹری آپریشن کے علاوہ پولیٹیکل معاملات بھی ڈسکس ہوں گے؟ دیکھیے مزمل، ظاہری بات ہے پہلے تو ہماری اپنی پولیٹیکل پارٹی بیٹھے گی، اور ابھی تو سارے کے سارے آپ کے سامنے کہ حالات ہمارے ایسے ہیں کہ جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب، انہوں نے خود اتنی فستائد اور جبر کا مقابلہ کیا ہے. ان کو سرگودا اے ٹی سی میں لاسٹ ٹائم جانے نہیں دیا گیا تھا، پورا کوٹ یرغمال بنا دیا گیا تھا، اور عدم موجودگی کی بنا پر جبکہ وہ 6 سے 8 گھنٹے باہر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی جو ہے وہ کورٹ آرڈرز کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا کہ ان کو کسی طریقے سے انصاف نہ مل سکے. پھر ان کے گھر کے اوپر جو ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ اسپیکر کی اجازت کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا ہے. آج وہ سرگودا جا کے پیش تھے. آج میں خود اے ٹی سی گجراوالا تھی جہاں پہ 28 دفعات کے ساتھ ایک مرڈر کی دفعہ بھی ڈالی گئی ہوئی ہے، میرے اوپر بھی ڈالی گئی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو آج آپ کو پتہ ہے کوٹ لکھپت جیل جب لے کے آیا گیا، بڑے تکلیف دہ مناظر تھے. ہم نے سنا ہے کہ ان کو ہاتھوں میں جو ہے وہ ہتھکڑیاں لگا کے، ایک ایکس فارن منسٹر ہے جنہوں نے پاکستان کا مقدمہ بڑے زبردست طریقے سے لڑا، پاکستان آئسولیشن سے نکل کر ایک ثالث کا کردار ادا کرنے لگا ہوا تھا امن کے اندر، ان کو آپ نے ہتھکڑیاں لگا کے وہاں پہ لے کر آئے اور ایک پریزن وین کے اندر لے کر آئے، جو کہ بڑی ناانصافی ہے. تو ابھی تو ہم خود اپنے کیسز اس وقت بگتا رہے ہیں. پورے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو اور کارکنان کو اے ٹی سی کورٹس کے اندر ہتھکڑیاں لگا کے دہشت گرد بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور سزا ہمیں دی جا رہی ہے کہ ہم نے خان صاحب کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑا. سرتاج صاحبہ، یہ اس سارے حالات کے اوپر کچھ ریگریٹ بھی ہوتا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے میں نے کل بھی اپنے شو میں فواد چودھری صاحب موجود تھے، ان سے ڈسکس کیا کہ شریف فیملی کے یا پھر نون لیگ کی جو وزارتیں تھیں اس وقت وفاقی وزراء تھے جو پہلے رہ چکے ہیں، ان میں سے 9 لوگوں کو کنسسٹنٹلی جیل میں رکھا گیا آپ کے انڈر، اور ایوریج ڈیز جو ہیں پر پرسنالٹی ور 200 ڈیز پر پرسن، کہ 200 دن 400 دن 500 دن یا پھر 1.5 سال تک آپ نے جیل میں رکھا سب کو. وہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ہائی مورل گراؤنڈ تو آپ کا بھی نہیں ہے. آپ تو اسی ساری سائیکل کا نشانہ بن چکے ہیں جو کہ آپ نے انیشیٹ کی تھی. نہیں اچھا مزمل، میں صرف اپنی پچھلی والی بات کو صرف مکمل کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم ان ساری چیزوں سے نکلیں گے، we'll sit together، ہماری پارلیمانی اس کی میٹنگ ہوگی، عمر ایوب صاحب ہوں گے، بیرسٹر گور صاحب ہوں گے، اسد کیسر صاحب ہوں گے، میں خود ہوں گے، ہم سب ہوں گے. تو جو پھر ہم فیصلہ ہوں گے وہ آگے بتایا جائے گا جہاں پہ ہم بیٹھیں گے. چاہے اے پی سی کی آپ بات کر رہے ہیں، بہرحال آپریشن کے تو ہم بالکل خلاف. آپریشن تو اس ملک کے اندر نہیں ہونا چاہیے. پہلی 80,000 سے زیادہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور عوام جب تک آپ کے ساتھ آن بورڈ نہ ہو
تب تک آپ کا کوئی بھی آپریشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. انٹیلیجنس آپریشن بیس آلریڈی اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے, تو وہ تو آلریڈی ہو رہا ہے. جہاں تک آپ نے اس کی بات کی ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن, دیکھیں مزمل میں بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں کہ یہ دلیل سب سے خطرناک ہے, اور ظلم کرنے کی یہ دلیل کہ چونکہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے تو لہٰذا آپ کو لائسنس ٹو ظلم جو ہے وہ مل گیا ہے. چونکہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے تو لہٰذا نہیں دیکھیں مزمل, لیٹس بی ویری کلیئر. اگر آپ عمران خان کا مقابلہ سیاست میں نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے ان کی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی, آپ نے بلے کا نشان چھین لیا, آپ نے 31 سال کی راتوں رات خان صاحب کو سزا دے دی, آپ نے تمام سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھرڈ لیڈرشپ ہم سمیت ہمیں آپ نے گراؤنڈ میں بھی جانے نہیں دیا. جس طریقے سے آرو کے دفاتر پہ جا کے ہم نے اپنے نامینیشن پیپر جمع کرائے, جس طریقے سے ہمیں اپنا رزلٹ لیا ہے, جنگ تھی, کوئی الیکشن تھوڑی تھا. لیکن وہ تو خیر سلوٹ میں پاکستان کے عوام کو کرتی ہوں کہ 8 فروری کو جس طریقے سے انہیں عمران خان کے نمائندوں کو عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا, یہ تو وہ ووٹ کی پرچی کی طاقت ہے جو عوام نے اپنے لیے استعمال کی ہے. عوام نے کوئی ہتھیار تو نہیں اٹھائے. اب میں آپ کی وہ والی بات جو آپ نے کہا ہے کہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے نون لیگ کے ساتھ, آپ نے ان کے کوئی 9 لوگوں کی بات کی. دیکھیں کیس ٹو کیس ہمیں دیکھنا چاہیے. اگر تو زیادتی ہوئی ہے تو پھر ان میں بہت سارے سوال ہوں گے کہ جن کی ویڈیوز دکھائی جاتی تھی, جن کے سارے ثبوت دیے جاتے تھے کہ یہ جی چور ہیں, انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا, یہ غدار ہیں. لیکن اس کے بعد جس ٹائم چونکہ ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو جب وہ پاکستان آتے ہیں تو وہ پاکستان کا جو ہے وہ ایمبیسڈر ان کو وہاں پہ رخصت کرنے آتا ہے, جبکہ نواز شریف ویڈیوز کون دکھاتا تھا جس کا ذکر کر رہی ہیں؟ میں بالکل میں آپ کو پوری اس کی ڈیٹیل بتا رہی ہوں. تو جب نواز شریف کو جس دن سزا ملنی تھی وہ تو سٹیمپ پیپر کے اوپر گیا تھا نا کہ اس کے پلیٹلیٹس گرے تھے, وہ تو بیماری کا علاج کرانے گیا تھا اور 2 سال سے غائب تھا. تو جس ٹائم اس کو پاکستان کے اندر وہ ایک ایبسکانڈر تھا, بجائے اس کے اس کو پکڑا جاتا, اس کو جا کے نادرا کا ڈی جے گیا اور جا کے اس کے وہیں پر جو ہے وہ تھمب امپریشن کرا کے ان کو امیونٹی دے کے الیکشن بھی لڑنے دی گیا, پوری ڈیل بھی دے دی گئی ہے, اور ان کو یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ تمہیں وزیر اعظم بنا دیں گے. یہ اور بات ہے کہ ان کا بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کا آپس میں کوئی معاملات اس طرح ہوئے کہ شہباز شریف صاحب نے زیادہ شاید بوٹ پالش کر دی تو وہ وزیر اعظم بن گئے. لیکن وہ بھی جیت کے نہیں آئے, نہ شہباز شریف جیت کے آئے. نواز شریف بھی ڈاکٹر یاسمین راشد سے جو ہے وہ ہار چکے ہیں اور وہ اپنی بیٹی کے خلیے انہوں نے ڈیل کر دی. اب اس کے بعد جب آپ ایسٹ بیونڈ مینز کا آپ کے اوپر کیس ہو, آپ 1 لاکھ روپے آپ کی انکم ہو اور آپ 10 لاکھ لگاتے ہو, اگر آپ سے عوام پوچھتی ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر آپ سے لندن کے سوری ٹو کٹ یو ہیئر, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں حامد خان صاحب کے تھرو خان صاحب نے جو جواب جمع کروایا تھا اپنا, یہ خان صاحب نے کنفیس کیا ہوا ہے کہ جو کیس تھا وہ دراصل نان پولیٹیکل مینز سے مٹیریلائز ہوا. آپ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا, جینون تھا, تو پھر کس کی بات مانیں دونوں میں سے؟ نہیں دیکھیں پھر وہی بات ہے, کیا ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ نے نہیں نکلا جو وہ کہتی تھی کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پتہ چلا کہ چاروں کے چاروں فلیٹ لندن کے ان کے نام ہے. اب جو 33 خرب کی ٹریلین کی 33 ٹریلین کی جو اس وقت دبئی کے اندر دبئی لیکس میں جو جائیدادیں نکلی, کیا اس میں یہ شہباز شریف, نواز شریف اور ان کے فیملی, ٹاپ بیوروکریٹس, ٹاپ ریٹائرڈ جنرلز اور خاندان زرداری کے ان کے نام نہیں ہے؟ دیکھیں بات صرف اتنی سے کہ آپ پاکستان میں کاروبار کیا کرتے ہیں, آپ کماتے کیا ہیں, پھر اس کے بعد آپ پاکستان کو لوٹ کے لے جاتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, پھر مشتاق چینی والے کے ذریعے, پاپڑ والے کے ذریعے, دہی بلے والے کے ذریعے آپ کے پیسے واپس آتے ہیں, پھر ٹی ٹی کے کیسز بنتے ہیں, پوری کی پوری ٹرانزیکشنز وہاں پہ موجود ہے. تو اس لیے ہم کیس کو آپس میں مکس نہیں کر سکتے ہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جہاں تک آپ نے بات کی, اگر فرض کرے کہ کوئی نہ کہیں پر کوئی ذاتی ہوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے, تو آپ نے خود میرے سوال کا جواب دے دیا. کیونکہ جہاں پہ اگر آپ رانا ثناءاللہ کی بات سنیں, آپ ڈیفنس منسٹر کی خواجہ آصف کی بات سنیں, وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو عمران خان نے تو نہیں جانے دیا تھا, ہم تو ڈیل کے تحت جو ہے نواز شریف گئے. تو یہ تو ان کی اپنی وہ ہے, ان کی اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے خود ایکسپٹ کیا اس بات کو. وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی انسانی گراؤنڈ پہ بیماری کی وجہ سے